نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ غوثِ اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلِ دی مددے کعبہ ایما مددے بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم دمدہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت قرآن شریف کے اندر ارشاد فرما رہا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، لوگ حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ آیت کریمہ حسد کرنے والوں کے لیے ہے۔ جو لوگ حسد کرتے ہیں، جو لوگ بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، دوسروں سے دیکھ کر حسد کرتے ہیں، تو ان کے لیے اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ حسد کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حسد کرنے سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اللہ کے رسول بھی ناراض ہوتے ہیں۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسد یأکل الحسنات، کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کما تأکل النار الحطب، جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ دیکھیے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یعنی آگ کے اندر آپ کتنی سے بڑی لکڑی ڈال دیجئے، آگ کے اندر آپ کیسا بھی سامان ڈال دیجئے، آگ جلا کر راکھ کر دیتی ہے، آگ جلا کر اسے ختم کر دیتی ہے، اسے راکھ بنا دیتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب کسی سے حسد کرتا ہے، انسان جب کسی سے جلتا ہے، تو اس کی نیکیاں بھی اسی طریقے سے جل کر کے ختم ہو جاتی ہیں، اس کی نیکیاں اسی طریقے سے جل کے برباد ہو جاتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، دیکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری مثال دے کر کے حدیث پاک کے اندر بتایا ہے۔ اب جو سمجھدار ہیں وہ واقعی میں اس حدیث پاک کو سن کر کے سمجھ جائیں گے۔ عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ خامخواہ کسی سے حسد کرتے ہیں، کبھی کسی سے جلتے ہیں، کبھی کسی سے کینہ رکھتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ سارے کام گناہ والے ہیں، ان کاموں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کام سے اللہ کی ناراضگی ملتی ہے، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اللہ کے رسول بھی ناراض ہوتے ہیں۔ اور حسد کرنے کے بعد میرے عزیزوں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں
کہ 3 ایسے لوگ ہیں جو جہنم کے حقدار ہوں گے، یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ عزیزان گرامی، ان میں سے پہلا حاسد، جو حسد کرتا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور دوسرا والدین کی نافرمانی کرنے والا، جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ بھی جہنم کا حقدار بنے گا۔ تیسرا جو لوگوں کی چغل خوری کرتا ہے، جو لوگوں کے پیٹ پیچھے برائیاں کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، تو عزیزان گرامی وہ انسان بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو دیکھیے 3 ایسے اشخاص ہیں جن کو جہنم کا حقدار بنایا جائے گا۔ پہلا حاسد، دوسرا والدین کی نافرمانی کرنے والا، تیسرا چغل خوری کرنے والا۔ اگر کسی کے اندر یہ تینوں عیب ہیں تو وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اگر کسی کے اندر 3 عیب نہیں ہے، ان تینوں عیبوں میں سے اگر کوئی ایک عیب ہے تو وہ اس کی وجہ سے بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اگر کوئی چغل خوری نہیں کرتا اور والدین کی نافرمانی بھی نہیں کرتا، لیکن دوسروں سے حسد کرتا ہے، دوسروں کو دیکھ کر کے جلتا ہے، تو وہ بھی جہنم کا حقدار بنایا جائے گا۔ اگر کوئی انسان حسد نہیں کرتا، چغل خوری بھی نہیں کرتا، لیکن والدین کی نافرمانی کرتا ہے، تو وہ بھی جہنم کا حقدار ہوگا۔ اور عزیزان گرامی، تیسرا وہ شخص ہے جو نہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، نہ کسی سے حسد کرتا ہے، بلکہ وہ چغل خوری کرتا ہے، لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے، تو عزیزان گرامی وہ بھی جہنم کا حقدار ہوگا۔ کیونکہ یہ 3 ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں، اگر کسی کے اندر یہ 3 ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں تو عزیزان گرامی وہ جہنم کے حقدار بنیں گے۔ اس لیے ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ حسد کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، چغل خوری کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ میرے عزیزو، حضرت امام محمد غزالی بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی سے حسد کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو جو نعمت دی ہے، اللہ نے اپنے بندے کو جو نعمت عطا کی ہے، تو وہ انسان جو حسد کر رہا ہے اس سے حسد نہیں کر رہا ہے، بلکہ جو اس کے پاس میں نعمت ہے، اللہ کی جو نعمت ہے، اس نعمت سے وہ حسد کر رہا ہے، وہ اس نعمت سے جل رہا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کی نعمت سے حسد کر رہا ہے۔ اور عزیزان گرامی، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت سے حسد کر رہا ہے، اور جو اللہ کی نعمت سے حسد کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت سے جلتا ہے، تو میرے عزیزو وہ جہنم کا حقدار ہے، وہ جہنم کا حقدار ہے۔ کیونکہ میرے عزیزو، کسی کو دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کو اونچا کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کو بلند کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، عزت دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ نے کسی کو پیسہ دیا ہے تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ نے کسی کو عزت و شہرت سے نوازا ہے تو یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ ہم اسے دیکھ کر کے حسد کریں، ہم اسے دیکھ کر کے ہم اس سے جلیں، تو عزیزان گرامی ہم خود بخود گناہ میں شامل ہو رہے ہیں۔ کیونکہ میرے عزیزو، اللہ نے کسی کو نعمت دی ہے، اللہ نے کسی کو شہرت دی ہے، اللہ نے کسی کو پیسے سے نوازا ہے، اللہ نے کسی کو اچھے اچھے مکان دیے ہیں۔ کوئی اگر اس سے حسد کرتا ہے جو اللہ نے اسے سب کچھ دیا ہے، پھر وہ انسان اس سے حسد کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ اس سے حسد نہیں کر رہا، بلکہ اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ اللہ کی اس نعمت سے حسد کر رہا ہے، وہ اللہ کی اس نعمت سے جل رہا ہے۔ کیونکہ میرے عزیزو، اسے اللہ کی تقسیم پر خوش نہیں ہے وہ، یعنی اللہ نے جو تقسیم کی ہے، کیونکہ اللہ تقسیم کرنے والا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزتوں سے نوازتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دولت سے نوازتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے پیسے سے نوازتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اچھی صورت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اچھی شکل عطا کرتا ہے۔ تو اگر کوئی اس سے حسد کر رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، اس کا یہی مطلب ہے، ہمارے بزرگ یہی تو بیان فرماتے
فرماتے ہیں اگر کوئی کسی سے حسد کر رہا ہے اس کی دولت کو دیکھ کر، اگر کوئی کسی سے حسد کر رہا ہے اس کی شہرت کو دیکھ کر، اگر کوئی کسی سے حسد کر رہا ہے اس کے گھر کو دیکھ کر، تو گویا کہ وہ اللہ کی نعمت سے حسد کر رہا ہے، وہ اللہ کی نعمت پر راضی نہیں ہے۔ اور جو اللہ کی نعمت پر راضی نہیں ہوتا ہے تو ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں ایسا انسان جہنم کا حقدار ہے، ایسا انسان جہنم کا حقدار ہے۔ تو میرے عزیزو دیکھیے یہ اللہ کی تقسیم ہی تو ہے، اللہ کے اختیار میں ہے یہ۔ میرے عزیزو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، اگر آپ نے واقعی میں اس حدیث پاک کو سن کر اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی، آپ کی آخرت بھی کامیاب ہوگی، اور آپ دنیا میں کبھی بھی پریشان نہیں رہ سکتے۔ عزیزان گرامی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ کسی کو کوئی نعمت دے رہا ہے، اگر اللہ نے کسی کو دولت سے نوازا، اگر اللہ نے کسی کو اولاد سے نوازا، اللہ نے کسی کو مکانات سے نوازا، اگر کوئی اسے دیکھ کر کے جل رہا ہے، اگر کوئی اس سے حسد کر رہا ہے، تو میرے عزیزوں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد کرنے سے نہ تم اس کی دولت کو کم کر سکتے ہو، حسد کرنے سے نہ تم اس کے دولت کو کم کر سکتے ہو، نہ اس کے بلند مقام اور مرتبے کو کم کر سکتے ہو، بلکہ تم حسد کر کے اپنی نیکیاں برباد کر رہے ہو، اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہے ہو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تمہارے چاہنے سے، تمہارے حسد کرنے سے تمہارا بھائی گر نہیں سکتا، تمہارے بھائی کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا، تم چاہے لاکھ کتنے بھی حسد کرتے رہو وہ گر نہیں سکتا، بلکہ میرے آقا نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا تم حسد کرو گے تو اللہ اسے تو اور نوازے گا، لیکن اس کی پریشانی تمہارے اوپر ڈال دے گا، تم پریشان ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی، تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ کیونکہ اگر کوئی کسی سے دیکھ کر جلتا ہے، کوئی کسی کو دیکھ کر حسد کرتا ہے تو اسے تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، لیکن حسد کرنے والے کو الٹی پریشانی آ جاتی ہے، حسد کرنے والا خود اس پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کوئی اگر کسی کا برا چاہتا ہے تو کوئی کسی کا برا نہیں کر سکتا، بلکہ برا چاہنے سے اللہ اکبر اللہ اس کی بیماریاں اور اس کے اوپر ڈال دیتا ہے اور اسے اور زیادہ پریشان کر دیتا ہے۔ بلکہ ہاں ہمیں تو یہ ہونا چاہیے اگر کوئی ہمارا بھائی پریشان ہے، اگر کوئی ہمارا بھائی مشکل میں ہے، ہم یہ دعا کریں اے اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے، اے اللہ اس کی مشکل کو دور کر دے۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کی مشکل کو تو بعد میں دور کرے گا، اللہ پہلے تمہاری مشکل کو دور کر دے گا، اللہ پہلے تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ تو میرے عزیزو معلوم ہوا اگر برا کرو گے تو تمہارے ساتھ میں برا ہوگا، اور اچھا کرو گے تو تمہارے ساتھ میں اچھا ہوگا۔ کسی کے ساتھ میں اچھا کرو گے، کسی کے لیے دعا کرو گے تو اللہ اس کے حق میں بعد میں قبول کرے گا، اللہ پہلے تمہارے حق میں قبول کرے گا۔ تو میرے عزیزو دیکھیے یہ حسد کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حسد نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، چغل خوری انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہیں۔ میرے عزیزو چغل خوری ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کسی کی برائی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میرے عزیزو یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت اگر کسی کو کوئی نعمت سے نواز رہا ہے اور آپ اس سے حسد کر رہے ہیں تو آپ کا حسد کرنا بیکار ہے، کیونکہ آپ چاہیں کتنی بھی برائی کرتے رہیں، آپ چاہیں کتنا بھی حسد کرتے رہیں، آپ کا وہ بھائی آپ کے حسد کرنے سے گر نہیں سکتا، آپ کا وہ بھائی آپ کا حسد کرنے سے اسے پریشانی نہیں آ سکتی، بلکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بلکہ اس کی پریشانی کو اللہ اور تمہارے اوپر ڈال دے گا، تمہیں اس پریشانی میں مبتلا کر دے گا۔ تو میرے عزیزو یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری حدیثیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ
ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مشفق مہربان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کرام دیکھو، اس پہاڑی کی جانب سے ایک اجنبی شخص آنے والا ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، اس پہاڑی کی دوسری جانب سے تمہارے پاس ایک اجنبی جنتی شخص آنے والا ہے۔ ہم اس کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی ہمارے پاس میں آیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک انصار خاندان سے ہے۔ ہم نے اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ہم خوش ہوئے۔ پھر دوسرے دن بھی پھر آقا نے وہی ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام، تمہارے پاس میں ایک اجنبی جنتی شخص آنے والا ہے۔ پھر وہی شخص آیا، پھر اس نے سلام کیا، ہم پھر اسے دیکھ کر کے خوش ہوئے۔ پھر تیسرا دن آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، تمہارے پاس میں ایک اجنبی شخص، ایک اجنبی جنتی شخص آنے والا ہے۔ پھر ہم کیا دیکھتے ہیں، تیسرے دن بھی پھر وہی انصاری انسان آتا ہے۔ آگنے کے بعد اس نے سلام کیا، ہم دیکھ کر کے اسے خوش ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بیان فرماتے ہیں کہ میں اس انسان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، میں اس انسان کے پیچھے پیچھے ہو لیا، میں اس انسان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچنے کے بعد میں نے کہا کہ اے بھائی سنو، میں مہمان ہوں، میں آپ کے ساتھ میں 3 راتیں گزارنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ میں 3 راتیں گزارنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص تو یہ سوچ کر گئے تھے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ کون سی عبادت کرتا ہے، یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ اللہ نے اسے اتنا اونچا مقام عطا کیا، اللہ نے اسے اتنے اونچے مقام و مرتبے سے نوازا ہے۔ یعنی آقا نے کہا کہ ایک جنتی شخص آنے والا ہے، تو تینوں دن یہی آیا، یعنی آقا نے اس کو جنتی کہا ہے، اللہ نے اسے اتنا اونچا مقام عطا کیا ہے، اللہ نے اسے اتنے بلند اور اونچے مقام سے نوازا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص یہ سوچ کر گئے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ کون سی عبادت کرتا ہے، یہ کون سا عمل کرتا ہے، یہ کون سا اللہ کا ذکر کرتا ہے، تاکہ ہمیں بھی تو معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ کا اتنا مقرب بندہ ہے، اللہ نے اسے دنیا میں ہی جنتی بنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں اس انسان سے، میں آپ کے پاس میں 3 راتیں گزارنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ میں 3 راتیں گزارنا چاہتے ہیں تو مجھے منظور ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کیا دیکھتے ہیں، وہ انسان پوری رات سو رہا ہے آرام سے، پوری رات سو رہا ہے، اس نے کوئی عبادت نہیں کی، اس نے کوئی ایسی نیکی نہیں کی، پوری رات آرام سے سو رہا ہے۔ صبح اٹھا، اس نے فجر کی نماز ادا کی۔ عزیزان گرامی، 3 راتیں ایسے ہی گزر گئیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں یار اس کے اندر تو ایسا کوئی عمل مجھے نظر نہیں آیا، ہاں اس کے اندر ایک خاصیت یہ تھی کہ وہ پوری رات سوتا، جب وہ کربٹ بدلتا تو اللہ کا نام لیتا، یعنی اللہ کا ذکر کرتا تھا۔ وہ جب بھی کربٹ لیتا اس کی آنکھ کھلتی تھی تو وہ اللہ کا ذکر کرتا تھا، صرف یہی عمل تھا اس کا۔ پوری رات سوتا رہتا، کوئی نماز نہیں پڑھتا، صبح کو اٹھتا فجر کی نماز پڑھتا۔ اللہ اکبر۔ 3 راتیں گزر گئیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے اس سے کہا کہ اے اجنبی شخص یہ بتائیے، میں آپ کے پاس میں امتحان لینے کے لیے آیا، میں آپ کو آزمانے کے لیے آیا تھا، کیونکہ آپ کے بارے میں ہمارے مشفق مہربان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ایسا کہا ہے، یعنی آپ کو دنیا میں ہی اللہ نے جنتی بنا دیا ہے۔ آقا نے کہا کہ اگر جنتی شخص دیکھنا ہو تو میرے پاس میں آنے والا ہے، تو وہ 3 دن آپ ہی آئے تھے، آپ کو آقا نے جنتی کہا ہے، لیکن آپ کے پاس میں تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اتنا اونچا مقام دیا ہو۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، بتاؤ تو صحیح تم کون سا عمل کرتے ہو۔ 3 راتیں میں نے گزاری،
آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا، آپ نے اللہ کی کوئی ایسی عبادت بھی نہیں کی، آپ کے پاس میں تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے، آپ کو اللہ نے اتنا اونچا مقام و مرتبہ کیسے دیا، اللہ نے آپ کو اتنے اونچے مقام و مرتبے سے کیسے نوازا؟ تو وہ اجنبی شخص کہتا ہے اے عبداللہ بن عمر بن عاص سنیے، میرے پاس میں کوئی عمل نہیں ہے، صرف یہی عمل ہے جو تم نے دیکھا ہے، یعنی میں رات کو جب کربٹ بدلتا ہوں تو اللہ کا نام لیتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس میں اور کوئی عمل نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں پھر اللہ نے تمہیں اتنے اونچے مقام سے کیسے نوازا؟ حضرت عبداللہ بن عمر چلنے لگے یہ سوچ کر کہ یار اس کے پاس میں تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے، اللہ نے اسے اتنا اونچا مقام کیسے عطا کیا؟ جب آپ چلنے لگے تو اسی اجنبی شخص نے پکار کر کہا کہ اے عبداللہ بن عمر بن عاص سنیے، میرے اندر کوئی ایسا عمل نہیں ہے، لیکن ہاں ایک وجہ یہ ہے اللہ کسی کو کوئی نعمت سے نوازتا ہے، اگر اللہ کسی کو دولت دیتا ہے، اگر اللہ کسی کو کسی نعمت سے نوازتا ہے تو میں اسے دیکھ کر حسد نہیں کرتا، میں اسے دیکھ کر جلتا نہیں، میں اسے دیکھ کر حسد نہیں کرتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر سمجھ گئے ارے یہی تمہاری نیکی ہے جو اللہ نے تمہیں اتنا اونچا مقام عطا کیا ہے، اللہ نے تمہیں اتنا بلند مرتبہ عطا کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ تم کسی کو دیکھ کر حسد نہیں کرتے، کسی کو دیکھ کر جلتے نہیں، دل میں کینہ نہیں رکھتے، کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اتنا اونچا مقام عطا کیا ہے۔ تو میرے عزیزو دیکھیے کہ واقعی میں انسان اگر سچے دل سے اللہ کی عبادت کرتا رہے اور کسی سے حسد نہ کرے، کسی کی برائی نہ کرے، کسی کی چغل خوری نہ کرے، کسی کو دیکھ کر جلے نہیں، کسی سے حسد نہ کرے، تو اللہ اسے اتنا اونچا مقام عطا کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں تو انسانوں کے دل دیکھے جاتے ہیں، اگر دل صاف ہے تو اللہ اسے جنت کا حقدار بنا دے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہو اللہ آپ کو بھی جنت کا حقدار بنائے تو آپ اپنے دل کو صاف کیجئے، کسی سے حسد مت کیجئے، کسی کی برائی مت کیجئے، نماز پڑھتے ہو تو اپنا دل بھی صاف کرو، اللہ اکبر، اپنا دل صاف کرو گے تو اللہ آپ کی نمازوں کو بھی قبول کرے گا اور اللہ آپ کو جنت کا حقدار بھی بنائے گا۔ لیکن آج نماز بھی پڑھتے ہیں، دوسروں سے حسد بھی کرتے ہیں، چغل خوریاں بھی کرتے ہیں، لوگوں کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، تو میرے عزیزو ایسی نماز سے کوئی فائدہ نہیں۔ کسی کا دل دکھا کر نماز پڑھی جائے تو ایسی نماز سے کوئی فائدہ نہیں، کسی سے حسد کر کے نماز پڑھی جائے تو اس نماز سے کوئی فائدہ نہیں، کسی کی برائی کر کے نماز پڑھی جائے تو اس نماز سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر نماز پڑھی ہے تو اپنا دل بھی صاف کیجئے، اپنا دل بھی صاف کیجئے اور سب کو خوش کر کے نماز پڑھیے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی ایسے ہی مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیزو ہم ان باتوں پر عمل کریں اور ہم حسد جیسی برائی سے، حسد جیسے گناہ سے بچیں، کیونکہ حسد اتنا بڑا گناہ ہے، حسد اتنا بڑا گناہ ہے کہ میرے عزیزو یہ انسان کو جہنم تک لے جائے گا، انسان کو جہنم کا حقدار بنا دے گا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ 3 گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے انسان جہنم میں ڈالا جائے گا، کہ حسد انسان کو جہنم میں لے جائے گا، چغل خوری انسان کو جہنم میں لے جائے گی، والدین کی نافرمانی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ تو آپ ان تینوں بڑے بڑے گناہ سے پرہیز کیجئے۔ اگر آپ نے ان تینوں بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔